نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ معزز سامعین، نیشنل وائس آف اسپیشل پرسن کے آڈیو ویڈیو چینل سے حافظ محمد اویس شفیق آپ سے مخاطب ہے۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام اعظم، سید الانبیاء اور میں کہوں گا کہ اس پوری کائنات کے قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت باسعادت بھی ہے اور آپ کی وفات بھی اسی ماہ میں ہے۔ سامعین، آقا علیہ السلام کی ہستی وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ لوگو، تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ میرے پیغمبر کی زندگی ہے۔ معزز سامعین، دوسرے مقام میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا، لوگو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میرے پیغمبر کی اطاعت کرو۔ جس نے میرے پیغمبر کی اطاعت کی گویا اس نے میں رب کی اطاعت کی۔ پیغمبر کی بات ماننے کو اللہ ایسے تشبیہ دے رہے ہیں جیسے ہم نے اللہ کی بات کو مان لیا۔ اگر نہیں سمجھے تو قرآن کی ایک اور آیت سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے پیغمبر، اعلان کر دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے پھر میرے محبوب کی پیروی کر لو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ نہ صرف تم سے محبت کرے گا بلکہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ کتنی پیاری آیت ہے۔ معزز سامعین، آج ہم یہ نعرے لگانے والے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور غلام ہے رسول کے غلام ہیں، بالکل کوئی شک نہیں، ہمارے جذبات ہیں۔ لیکن ذرا ہمیں اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچنا چاہیے کہ پریکٹیکل لائف میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کو کیا ہم نے اپنایا ہے؟ آج ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں اور ہم نے سیرت مصطفیٰ کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہم بس اپنا حصہ بقدر جسہ ڈال لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاید اپنا حق ادا کر دیا۔ معزز سامعین، ایسی بات نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی ہستی وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کے بارے میں میرا تو عقیدہ اور ایمان ہے کہ آقا علیہ السلام جیسا نہ آپ سے پہلے کوئی آیا ہے اور نہ قیامت تک کوئی آئے گا، بلکہ اللہ نے آپ جیسا بنایا ہی نہیں۔ یہ آپ کی وہ عظیم ہستی ہے۔ آقا علیہ السلام کی عظمت کے بارے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ لوگو، ایک طرف تمہارے ماں باپ ہوں، دوسری طرف اللہ اور اس کا رسول ہو، تم کس کی بات کو مانو گے؟ صحابہ کرام نے قرآن کی ان آیات کی تفسیر بن کے دکھا دیا۔ میں صرف ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 10واں پارہ سورہ توبہ، اللہ فرماتے ہیں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، فرمایا اے میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، بیٹے بیٹیاں اور تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری برادری، تمہارا مال جسے تم کھونے سے ڈرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں ایک طرف ہو، دوسری طرف اللہ اور اس کا رسول ہو، تو بتاؤ تم کیا کرو گے؟
صحابہ کرام نے اس آیت کا عملی مظاہرہ کیا. ذرا نوٹ فرمائیے. فرمایا قل ان کان آباؤکم. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کہنے لگی سعد میں نے سنا تو نے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا ہے، لہذا تو پیغمبر کا کلمہ چھوڑ دے ورنہ میں نہ کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی، دھوپ میں بیٹھ جاؤں گی اور بھوکی پیاسی مر جاؤں گی. لوگ کہیں گے دیکھو سعد نے اپنی ماں پہ ظلم کیا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملے ارشاد فرمایا ماں ساری کائنات سے زیادہ مجھے تجھ سے محبت ہے لیکن پیغمبر سے زیادہ نہیں. تو کھانا کھا لے، تو پانی پی لے، تو دنیا کا جون سا کام کیا ہے میں تیری فرما برداری کروں گا، تیری فرما برداری مجھ پر لازم ہے، لیکن تو نے اپنا مقابلہ اس ہستی سے لگا لیا ہے، اس شخصیت سے لگا لیا ہے جس کے لیے تجھ جیسی ایک ماں تو کیا 100 مائیں بھی قربان کی جا سکتی ہیں. فرمایا وَأَبْنَاؤُكُمْ، ایک طرف تمہارے بیٹے بیٹیاں ہو، دوسری طرف اللہ اور اس کا رسول ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں موجود ہیں. بیٹا کہنے لگا ابو جی میدان جہاد میں، میدان جنگ میں آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. فرمایا مجھے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں ابو بکر صدیق کی جان ہے، تو ایک مرتبہ بھی اگر میری تلوار کی زد میں آ جاتا نا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا بلکہ پیغمبر کا دشمن سمجھ کے تیری گردن کو تن سے جدا کر دیتا. یہ ان کی پیغمبر کے ساتھ محبت کا عالم تھا. ایسے اللہ نے نہیں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. لوگوں اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو نا تو وہ ایمان لاؤ جو جیسے میرے پیغمبر کے صحابہ ایمان لے کر آئے تھے، پھر میں تمہارا ایمان کو قبول کروں گا. اور پیغمبر کی شان کو میں کیا بیان کروں، مجھ جیسا طالب علم کیا بیان کرے. رب کعبہ کی قسم ساری کائنات کے سمندروں کے پانی کو اکٹھا کر لیا جائے، سیاہی بنا لیا جائے، ساری کائنات کے درختوں کی لکڑیوں کو اکٹھا کر کے قلم بنا لیا جائے اور پیغمبر کی شان کو لکھنا شروع کر دیا جائے، سیاہی سمندروں کی ختم ہو جائے گی، درختوں کی کلمیں ٹوٹ جائیں گی، لکڑیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن پیغمبر کی شان بیان کرنے میں نہیں آئے گی. میں صرف اسی بات پر اتفاق کرتا ہوں تیری صورت تیری سیرت زمانہ میں نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانہ میں نرالی ہے، تیری ہر ادا پیاری ہے، دلیل بے مثالی ہے. السلام علیکم.